ایمان بھی دیا ہے، ہمیں ایمان بھی دیا ہے۔ ایمان دے کر کے اللہ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کر لیا، ہمیں آخری امت میں لا کر آخری پیغمبر، آخری پیغمبر، جو پیغمبر صرف عظیم نہیں ہے، اعظم ہے۔ قبلہ نورانی صاحب نے پوسٹر پہ نام لگا کر ہی بتایا، پیغمبر ہمیں ہے ملا، وہ عظیم نہیں ہے، وہ اعظم ہے۔ آپ کہیں گے عظیم اور اعظم میں فرق، آسان سے لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ کبیر کے معنی بھی بڑا، اکبر معنی سب سے بڑا۔ سبحان اللہ۔ عظیم معنی عظیم ہے، لیکن سب سے عظیم جو ہوتا ہے وہ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر لیا، احسان مانو، الحمدللہ پڑھو ایک مرتبہ سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ایمان دیا، لیکن ایمان کے صرف نبی نہ دیا، بلکہ نبیوں کا نبی ہمیں ایمان ملا ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر اپنے نبی کی عظمتوں کے لیے جھوم جائیے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رسالت عظمت مصطفیٰ، تکبیر۔ محدث بریلوی نے فرما دیا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، فخر سے کہو ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا۔ تو لوگوں آپ نے بتا دیا ہم کیا ہیں، انسان۔ رہبر ہمارا مصطفیٰ، رہبر ہمارا پیغمبر اونچا بولیے۔ اب جواب دیجئے، جب ہم جانور نہیں ہم انسان ہیں، انسانوں کا رہبر ہوتا ہے اور انسان ہی رہبر کے پیچھے چلتا بھی ہے، اور ہمارا اس بات پر پہلے ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہم آوارہ نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اور امتیں بہت آئی ہیں، لیکن اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے۔ تمام امتوں میں بہترین امت، اور یہ امت تمام امتوں میں بہترین امت ہے، اور ہمیں تمام رسولوں میں سب سے بہتر اور اعلیٰ رسول ملا ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کن کے پیچھے ہیں۔ اب جن کو یہ سمجھ آئے، توجہ، جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور ہمارے بریلی کے تاجدار کو جب یہ بات سمجھ آ گئی، تو انہوں نے سب کو پیغام دیا، تیرے قدموں میں جو ہے غور کرنا ہے لوگوں، کیا ہم نے اپنے نبی کے ساتھ غلامی کا رشتہ جوڑا بھی کہ نہیں، سمجھا بھی کہ نہیں سمجھا ہے، کیا ہم نے یہ رشتہ سمجھ لیا، کیا سمجھ لیا؟ اگر نہیں سمجھتے لوگ آوارہ چلتے ہیں، لیکن جو سمجھتے ہیں وہ آوارگی کا شکار نہیں ہے، وہ نبی کی مرضی پہ اپنی مرضیاں قربان کر دیتے ہیں۔
پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم جس نے نبی کو نہ سمجھا، جس نے نبی کے تعلق کو نہ سمجھا، جس نے پیغمبر اعظم کی غلامی کو نہ سمجھا، جس نے پیغمبر اعظم کے پیچھے پیچھے چلنے کو نہ سمجھا، وہ آوارہ تو ہوگا اور وہ جہلی تو ہوگا، لیکن جس نے سمجھا وہ حبش کا رہنے والا سیاہ فام بھی ہوگا، لیکن مسجد نبوی کا مؤذن ہو جائے گا۔ جس نے میرے نبی کو نہ سمجھا، جملہ لے لو میرے نوجوانوں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو حاضر رکھو اور پیغام لے لو آج کی کانفرنس کے حوالے سے۔ جس نے نبی کو نہ سمجھا، چچا بھی ہو قبلہ، جس نے نبی کو نہ سمجھا، دروازے کے ساتھ بھی دروازہ ہو، توجہ، جس نے مصطفیٰ کو نہ سمجھا، دروازے کے ساتھ بھی دروازہ ہو، رشتے میں چچا بھی ہو، حضور کو نہ سمجھا، ابو لہب بن کے لعنت کا حقدار اور جہنم کا حقدار بن گیا۔ اور قرآن نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا مولا دروازے کے ساتھ دروازہ ہے، صبح بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، حضور اسی دروازے سے گزرتے ہیں۔ بار بار ابو لہب نبی کو دیکھ بھی رہا ہے، لیکن لوگوں سمجھ نہ پایا میرے نبی کے قدموں کے قریب ہونے کے باوجود بھی دور ہو گیا ہے، دور ہو گیا ہے۔ لیکن سمجھنے والا اگر یمن کے جنگل میں قرن میں رہنے والا اویس ہوگا، جواب نہیں آ رہا، قرن یمن کی بستی جنگل میں رہنے والا، تنہائیوں میں، خلوتوں میں، ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود اگر اویس کرنی، اگر اویس کرنی کرن میں بھی ہوگا، لیکن دور رہتے رہتے اپنے نبی کو سمجھ لیا، پیار سے سمجھ لیا، اور اپنی خواہشات میرے نبی کی خواہش کے سامنے قربان کر لی ہے، اپنی مرضیاں قربان کر ڈالی ہے، اور نبی کے قدموں سے جڑ گیا۔ نبی کے قدموں سے جڑ گیا ہے، قید میں بھی رہے گا، یمن میں بھی رہے گا، میرے نبی کے قریب کبھی نہیں آیا، حضور سے ملاقات کبھی نہ ہو گئی، بالمشافہ دیدار کبھی نہیں، بالمشافہ میرے نبی کا چہرہ تو کبھی نہیں دیکھا، لیکن میرے نبی مدینہ میں رہ کر کے کہتے تھے او لوگوں یہاں سے مجھے اپنے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ تیرے قدموں میں جو ہے رشتے